آج اللہ تعالیٰ تم پر احسانات کے کرنے والے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے میں بڑا بھاری ثواب دینے والے ہیں۔ اس لیے لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، تم کو حکم دیا تھا قیام اللیل کا، رات کو اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تم اس کو بجا لائے۔ وبصیام النہار فصمتم، اور دن کو روزہ رکھنے کو کہا گیا تھا، تم نے روزہ رکھا۔ فَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اس طریقے سے تم نے اپنے رب کی اطاعت کے فریضے کو ادا کیا، لہذا یہ انعام حاصل کرو۔ اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے جاؤ اپنے گھروں کی طرف جاؤ، مغفورین، تمہاری مغفرت ہو گئی، اپنی قسمت پر نازا ہوتے ہوتے ہوئے گھر جاؤ۔ الا ان قد غفر لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ فرجعوا الی رحالکم راشدین، اپنے گھروں کی طرف لوٹو، اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے لوٹو کہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور رات کو اللہ کے سامنے قیام اللیل کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کام کو کرنے کو کہا گیا اور جس انداز میں بھی ٹوٹے پھوٹے طریقے پر بھی ہم نے ادا کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کوتاہی کمزوری ہوئی ہے ہم سے اس کام کے ادا کرنے میں، اس کا جیسا چاہیے حق ادا نہ کر سکے، اس پر اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فیل کی کچھ آیتیں تلاوت کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی سازشوں، ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چڑیوں کے گول بھیجے سمندروں سے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو اپنی چونچ میں کنکریاں لے کر ان کو مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور اس پورے ہاتھیوں والے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہم نے بنا دیا۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید نے جن واقعات کو لکھا ہے، یہ کوئی الف لیلام کی داستان نہیں ہے، یہ کوئی شمس النہار کے قصے نہیں ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والے اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کا حال جو کیا ہے، اگر ناانصافی کے ساتھ جو لوگ بھی چلیں گے، ہم ان کا بھی حشر اسی طریقے سے کر لیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیاتیں گواہی دے رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کو ایک عظمت جاہلی دور سے حاصل تھی اور لوگوں کا جھوم اس وقت جو ہے بیت اللہ کے ارد گرد آیا کرتا تھا، لیکن یمن کا ایک بادشاہ گورنر اب کو الٹی سوجی۔ بہت سے مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کو الٹی سجاتا ہے، کسی کی مت مار دیتا ہے اور وہ قوموں پر ظلم کرنے کے لیے اتر آتے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوموں پر ظلم کریں گے اور دنیا کے سامنے تماشا کریں گے، لیکن تمہارے مقدر میں، بھائی ظالموں، تمہارے مقدر میں ملیا میٹھی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ سجھایا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، جب اس کو الٹی سوجھی کہ بیت اللہ کی عظمت کو کس طریقے سے پامال کر دیا جائے اور اس کے تقدس کو ختم کیا جائے، اس کو جو عزت حاصل ہے وہ عزت جو ہے ختم ہو جائے، اس نے صنعاء میں ایک کلیسا بنایا، ایک گھر بنایا، اور لکھا ہے ہر اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بڑے نقش و نگار کے ساتھ بنایا تھا، اس انداز کا بنایا تھا کہ اس کی جڑ میں اگر کھڑے رہو تو اس کے اوپر تک دیکھنا مشکل ہوتا تھا، اتنا اونچا تھا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت بنایا تھا، اور اس نے یہ چاہا تھا کہ بیت اللہ کو جو تقدس حاصل ہے وہ تقدس میرے اس گھر کو حاصل ہو جائے۔ یمن کے لوگوں پر پابندی عائد کر دی کہ تم بیت اللہ جا کر طواف یاد نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ یمن کے لوگ بھی عربی تھے، ان کو بھی بیت اللہ سے ایک گنا محبت حاصل تھی۔ سب میں ایک چرچا شروع ہوا، جب چرچا شروع ہوا تو کس نے نہیں آتا ہے کوئی تاریخ میں نام، کسی نے جا کر اس کے کلیسا کو گندا اور نجس کر دیا، اور بہت سی باتوں میں آتا ہے کہ اس کے کلیسا کو آگ لگا دی، کسی نے کرنے والے نے کیا، لیکن چونکہ اس کو بیت اللہ سے دشمنی تھی، بیت اللہ اس کی آنکھوں میں کھوج رہا تھا، تو اس نے یہ طے کیا کہ اب میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھوں گا، بیت اللہ کو تہس نہس کر دوں گا، اس لیے کہ اس نے میرے کلیسا کو تباہ و برباد کرنے کا کام کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اس وقت نجاشی کا بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا، مختلف نجاشی جو ہیں حبشہ میں آئے، ایک نجاشی وہ بھی تھے کہ جب ہجرت کرنے کے وقت مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ اس نجاشی سے وہ لکھا کہ میں بیت اللہ پر جا رہا ہوں، آپ کا گورنر ہوں، ہاتھیوں سے حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے یہاں بھی جو ہاتھی ہیں وہ میرے لشکر میں بھیج دیے جائیں۔ اس نے بھی لشکر ہاتھیوں کا بھیج دیا۔ راستے میں مختلف بستیوں سے جب گزرنا ہوا، کچھ مٹبھیڑیں ہوئی، کچھ ٹکراؤ ہوا، لیکن یہ ہاتھیوں کا لشکر بڑا کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا، ٹکراؤ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخر میں جا کر یہ لشکر طائف پہنچتا ہے۔ طائف کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کے ساتھ ابرہہ کے ساتھ صلح کر لی، ابرہہ کے ساتھ صلح کر لی اور کہا آئندہ جو راستہ آپ کو پار کرنا ہے ہم آپ کی رہبری کریں گے۔ اس طریقے سے وہ لشکر پار کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب ایک مقام پر جب پہنچا ہے تو وہاں ابرہہ کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، بڑا ڈیل ڈول والا ہاتھی تھا، بڑی طاقت والا ہاتھی تھا، وہ آگے چلنے سے رک گیا، آگے قدم بڑھا نہیں رہا تھا، داہنے کی طرف
اس کو جب گرز اس کا محاوت یا ہاتھی والا مارتا تھا تو چلتا تھا، بائیں کی طرف ہانکتا تھا تو چلتا تھا، لیکن آگے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ہاتھیوں کے لشکر کو میں لے جاؤں گا، ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دوں گا، اور زنجیر ڈال کر پھر میں بیت اللہ کو زنجیروں سے گھیر لوں گا، اور اس طریقے سے میں بیت اللہ کی عمارت کو ڈھہ دوں گا۔ آپ ذرا غور سے سن لیے، یہ وہ گرانے گئے تھے بیت اللہ کو، یہ بلڈوزر کی اسکیم آج کی نہیں ہے، یہ ابرہہ کے وقت ہے۔ یہ سارے کے سارے جو بلڈوزر لے کر انصاف کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ ابرہہ کی ٹیم ہے۔ میرے بزرگوں، ہم آج بھی ملک کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتے ہیں، انصاف کے دامن کو تھامیے، انصاف کے ہاتھ کو جانے مت دیجیے۔ حکومت آج ہے، کل نہیں ہوگی، لیکن ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ میرے بزرگوں، سپریم کورٹ بنا کر رہی ہے، لیکن گھروں کو گرایا جا رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، مسلمانوں کی طرفداری نہیں کر رہے، جس کسی کا بھی گھر گر رہا ہے اور اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، یہ نہ ملک کے حق میں ہے نہ انسانیت کے حق میں ہے۔ ایک گھر بنانے کے لیے برسوں گزر جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، اور آپ جس کو ابھی ملزم گردانہ آروپی بنایا ہے، ابھی کورٹ کچہری نے فیصلہ بھی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کے گھروں کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ بزرگوں، میں صبر سے کام لینا، میں آپ کو جذبات اور اشتعال میں لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بھڑکانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو صبر سے کام لینے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابرہہ کے اس واقعے سے ہمیں درس عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو لوگ ظالم بنے بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے، مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو اٹھاتا ہے، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، یہ ہو سکتا ہے تھوڑی مدت کے بعد اللہ آپ کی بات کو سنے۔ تو جب بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ابرہہ نکلا تھا اور جس جگہ پر ٹھہرا وہاں عبد المطلب کے اور ان کی قوم کے اونٹ چل رہے تھے۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے اور ان کے قوم کے بھی اونٹ تھے۔ اس نے وہ اونٹوں کو ہڑپا لیا، اونٹوں کو لے لیا، اور وہاں جب پہنچا تو اس نے کہا، مکہ مکرمہ کے لوگوں سے یہ کہا، میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے تم ہٹ جانا، میری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ عبد المطلب اور مکے کے لوگ سمجھ گئے کہ ہم اس بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہاتھیوں والا لشکر ہے، یہ گھمنڈ و غرور کے نشے میں چکنا چور ہے، اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک بات کہی کہ جاؤ یہ بات کہہ دینا، ان لہذا البیت ربا سیحمی، یقیناً ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بیت اللہ کا ایک رب ہے، بیت اللہ کا ایک مالک ہے، سیحمی، جو اس کی حفاظت کرے گا۔ بیت اللہ کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا کہ آپ خود جائیں اور ابرہہ سے بات کریں۔ حضرت عبد المطلب خود گئے اور جا کر بات کی،
अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा बड़ा बारौब था, बड़े पुरअसर थे। जब पहुंचे तो अबरहा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, इज्जत की, बिठाया, और बिठाने के बाद जब बातचीत की तो अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह की कोई बात नहीं की। उन्होंने ये कहा, भाई तुमने मेरे 200 ऊंट और मेरी कौम के जो 200 ऊंट लिए हैं, मैं चाहता हूं उसको वापस कर दो, इसलिए कि मैं उसका मालिक हूं। अबरहा ने जब ये बात सुनी तो कहा, बड़े मैं तो तुम्हें बड़ा बाइज्जत समझता था, लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कोई नहीं। मैं तो तुम्हारे बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया हूं और तुम्हें अपने अपने ऊंटों की पड़ी है, तुम बैतुल्लाह की कोई बात नहीं कर रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस वजह से ऊंटों की बात कर रहा हूं, लेकिन इस घर का एक रब है। इन्ना लिहाज़ल बैत रब्बन सयाहमी, इस बैतुल्लाह का एक रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। और मैं तुमसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम बैतुल्लाह की अज़मत को पामाल करने के लिए आए हो तो कर अल्लाह की सर में आ जाओ, फिर हमें दोष न देना। अल्लाह ताला ने देखा सारे के सारे मक्का के लोग, मक्का चूंकि पहाड़ी पर आबाद है, आज इतनी सारी पहाड़ी गिराने के बाद भी पहाड़ियों के असरात मौजूद हैं। सारी कौम पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ गई, देख रही थी। आज अबरहा का भी तमाशा है, राज बैतुल्लाह का भी देख रही थी क्या मामला हो रहा है। देखा एक तरफ हाथियों ने आगे चलने से मना रुक गए, मार रहे हैं, गुर्ज मार रहे हैं, हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ समंदरों से एक चिड़ियों का झुंड उड़ता है जो कबूतर से छोटे थे और चिड़िया से थोड़े बड़े थे। फरमाया वो झुंड उससे पहले कभी न देखा गया और न उसके बाद कभी वो झुंड देखा गया। अलम तरा कैसा फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा? और वो चिड़ियों अपनी चोट में कंकरी लिए हुए थे और वो कंकरी जिसके सर पर गिरती थी उसके जिस्म को घुमाड़ कर नीचे से निकल जाती थी। नतीजा ये हुआ, अफरा तफरी मच गई, हाथियों का लश्कर भागने लगा और भागते भागते कई लोग तो वहीं खत्म हो गए, अल्लाह के अज़ाब के जद में आए। कई लोग मरते थे गड़ते यमन पहुंचे। अबरहा की यह हालत थी चूंकि अल्लाह ताला को उसके लिए लोगों के लिए डर से इबरत बनाना था। उसका एक एक उल्व सड़ गया, उसका एक एक उल्व सड़ गया और सड़ गड़ कर वो मर गया। आखिर में मक्के मुकर्रमा की सरजमीन पर 2 आदमी बचे थे। हज़रत आयशा फरमाती है, उन 2 आदमियों को मैंने देखा है, काफी मुद्दत के बाद 2 आदमियों को मैंने देखा है, वो अंधे और नाबीना हो गए थे और मक्के की गलियों में भीख मांग रहे थे। ये बैतुल्लाह के साथ मामला करने से ही हुआ। मेरे साथियों बुजुर्गों, मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं, जरा सब्र का दामन थामिए और अल्लाह के सामने हम रुजू हो जाएं। अगर अल्लाह के सामने हम रुजू हो जाते हैं, अल्लाह की मदद चाहते हैं, अल्लाह की ताईद चाहते हैं, तो याद रखना ये जो लोग भी दुआ करो अल्लाह उनको सही तौफीक अता फरमाए। और अगर ये जुल्म और कबर बस्ता रहे तो मेरी और आपकी जिंदगी ने अगर वफा की है तो आप देखोगे कि ढूंढने से ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, ये ढूंढने से ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। कुरान मजीद का ये सबक हमको सबक दे रहा है। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि कोई जज्बात, हम जज्बात से काम न लें। हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें जो है वक्त के बिल के सिलसिले में परेशान किया जा रहा है, यूसीसी के मसले में परेशान किया जा रहा है। इस मुल्क के अगर कोई मुजरिम है तो हम हैं, जबकि हमारी तारीख इस बात पर गवाह है। इस मुल्क को जब खून की जरूरत पड़ी थी तो हमारा खून बहा था, लाशों की जरूरत पड़ी थी तो हमने लाशों के ढेर
اس ملک کی آزادی میں لگائے تھے، یہ احسان فراموش ہی نہیں تو اور کیا ہے میرے بزرگوں۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صبر سے کام لیجئے، واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر سے کام لیجئے۔ قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، نمازیں ادا کرو اور صبر سے کام لو، انشاءاللہ اللہ یہ بادل آئے ہیں یہ چھٹیں گے۔ سورج کی روشنی پر اگر بادل آ جائیں تو یہ بادل چھٹیں گے، ہٹیں گے اور سورج کی روشنی نمودار ہوگی۔ اس ملک کی گھٹی میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اس ملک کی گھٹی میں اللہ تعالیٰ نے یکجہتی رکھی ہے۔ جو لوگ نفرت کی فضا قائم کرتے ہیں، جو لوگ آپس میں ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں ہندو اور مسلمان اس ملک کی پرانی تہذیب رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جیے ہیں اور ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ یہ نفرت کی فضا قائم کرنا یہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور اس طریقے سے دونوں قوموں کے درمیان جو دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں یہ اپنے مختصر اور مفاد کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عیدگاہ میں پہنچایا ہے۔ آج قانون کے شکنجے میں ہمیں کسا جاتا ہے، ہمیں ہر بات سے روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں قانون کا پاس لحاظ رکھنا ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ذبح کرو۔ ہمارے نبی نے ہم کو فرمایا ہے من غصب قیل شبرن فقد طوقہ سبع ارضی، جس نے ایک والد کسی کی غصب کی ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں رہے ہیں، لیکن یہ سارا جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ کی رحم و کرم کے نیچے ہو رہا ہے۔ آپ خود شروع سے اس کا سد باب کر دیتے، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دے۔ آج ہزاروں گھر خواہ مسلمانوں کے ہوں، خواہ ہمارے برادران وطن کے ہوں، جب بچ چکے ہیں تو کیا ان کو آپ بے چھت کر دینا چاہتے ہو؟ بلکہ آپ اگر ان کو ہٹانا چاہتے ہو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ حکومت پر براجمان ہو، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی الٹرنیٹ، ان کی کوئی ویوستھا کرنی چاہیے، ان کو سر ڈھانکنے اور چھپانے کے لیے سہارا دینا چاہیے۔ یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ انصاف کے تقاضوں کو اگر آپ بھول جاؤ گے، انصاف کے تقاضوں سے آپ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو ذرا تاریخ کو پڑھ لیجئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے اور ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے۔ اور میں تو مسلمانوں سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ظلم آپ کو بھی روا نہیں ہے، حکومتیں ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلتی، چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، اگر ظالم بنے گا تو اس کی بھی حکومت کی مدت کم ہے، اور اللہ کے یہاں اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس کو اپنے کیے کرے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہیں صبر کے دامن کو نہ تھامیں۔ اب رہا کا واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، صبر سے کام لوگے تو انشاءاللہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، ظلم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر جو بھی کوئی ظالم بنے گا اور مظلوموں کو ستائے گا، ان کی رعایا کے ساتھ ناانصافی کرے گا، ان کی رعایا کو جو ہے پریشان کرے گا، تو یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ زیادہ دن تک چلنے والی بات نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے اور آپ کو وہاں سے گزرنا ہے۔ آپ حکومت
جو لوگ بھی حکومت پر ہوں، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم کسی پارٹی کے تملق اور کسی کی پارٹی کے سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی حکومت یا آپ برسر اقتدار ہو، انصاف سے کام لو، انصاف کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو۔ جو پہلی حکومتیں بھی جو گئی ٹھکانے لگ گئی، خواہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، انہوں نے بھی ناانصافی سے کام لیا تھا، وہ بھی ٹھکانے لگ گئے، اور اگر آپ بھی ناانصافی سے کام لوگے، آپ بھی ٹھکانے لگ جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے انگریزوں کا دور تھا، مسلمانوں کا بھی دور تھا، مسلمانوں نے بھی ناانصافی کی تھی، انصاف سے کام نہیں لیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ انگریزوں نے بھی ناانصافی کی تھی، انگریزوں کا جن کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اللہ نے ان کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ آزادی کے بعد کتنی حکومتیں آئی اقتدار پر، ان کو بھی اللہ نے ٹھکانے لگا دیا۔ اس وجہ سے ہم آپ سے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئیں گے، گزر جائیں گے، ہمیں اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے، اس ملک کے گیسوئے بہم کو ہمیں سنوارنا ہے، اس ملک میں محبت کی فضا کو عام کرنا ہے، اس ملک میں نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہے، اور اس ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، میرے آقا کی سنتوں کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے کیسوں کیسوں کو معاف کیا ہے۔ ابو سفیان جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا تھا، ہر جنگ میں جنگ کے بھڑکانے میں اس کا نام تھا، آخر میں جب ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس میں آیا اور کہنے لگا اب میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اب مکے میں رہنا میرے لیے دشوار ہے، اس لیے کہ محمد اور ان کی فوج آ رہی ہے، اب میں نے چونکہ ستایا ہے اور جب بھی میں ان کے ہاتھ پہ جاؤں گا تو مجھے قتل کر لیا جائے گا، مجھے قتل کر لیا جائے گا۔ لیکن بیوی نے کہا دیکھو سارا عرب محمد کی ماتحتی قبول کر چکا ہے، محمد بڑے نرم دل ہیں، آپ کی بات کو سنیں گے، قبول کریں گے۔ اس وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، واقعہ طویل ہے، آپ نے منہ پھیر دیا، دوسری طرف منہ کر آئے، آپ نے منہ پھیر دیا، افواہ میں گئے، آپ نے وہاں بھی انکار کر دیا، جو افواہ میں آپ کا پڑاؤ تھا وہاں گئے، وہاں بھی آپ نے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیتے ہیں، عمر فاروق کے پاس پہنچتے ہیں، عمر فاروق بھی انکار کر دیتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ بھی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن وقت آنے دیجیے، میں سفارش کروں گا۔ جب یہ حالات دیکھے پھر اپنی بیوی کے پاس آیا ابو سفیان اور یہ کہنے لگا دیکھو اگر محمد راضی نہ ہوئے، اگر محمد راضی نہ ہوئے تو مجھے اور میرے بیٹے جعفر کو اس مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مجنون اور پاگل بن کر پھرنا پڑے گا اور پیاسے اور بھوکے مر مر کر مر جانا پڑے گا۔ ابو سفیان کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر محمد مجھ سے راضی نہ ہوئے تو مجھے اس مکے کی گلیوں میں دیوانہ اور مجنون بن کر پھرنا پڑے گا اور پاگل اور بھوکے اور پیاسے مر مر کر مر جانا پڑے گا۔ جب یہ الفاظ آپ نے سنے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل نرم ہوا اور اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے، حضرت ابو سفیان کا ایمان قبول ہوا اور حضرت ابو سفیان نے پھر جو تلافی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی حضرت سفیان نے آپ سے آنکھ نہیں ملا سکے، ہمیشہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے تھے، اس وجہ سے کیے ہوئے پر شرمندہ تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ظالم بنے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی آنکھیں بھی نیچی ہوں، آپ بھی شرمندہ ہو چکے ہوئے ہو۔ لیکن آپ سے میں دست بستہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی ہے، لیکن تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اشتعال میں آئے بغیر
نعرے بازی کیے بغیر، اپنے برادران وطن کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائے بغیر انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اس لیے آج کا یہ ہمارا مجمع، آج کا یہ ہمارا یہ مجمع اور آج کی یہ ہماری عید اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وقتی حالات ہیں، بہت آئے، بہت سے مرتبہ سورج پر بادل آئے اور ہماری قوم نے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ چھٹے ہیں اور سورج نکلا ہے، چاند بادلوں کے اور سے نکلا ہے۔ چاند پر کتنا بھی تھوک دیا جائے یا کتنے بھی اس پر آ جائے، لیکن وہ اپنی بادلوں کے اوٹ سے نکلتا ہے۔ سورج پر کتنے بھی بادل آ جائیں، اندھیرا چھا جائے، رات جیسا ماحول ہو جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سورج اس سارے بادلوں کو چھاٹ کر اپنے روشن کرنوں سے دنیا کو منور کرتا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ سورج اپنی پوری تابانی اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ نکلے گا اور یہ اوٹ آئی ہے بادلوں کی، وہ چھٹے گی۔ لیکن اس کے لیے اگر ظالموں کی مدت کو کم کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو جانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہمارے گناہوں کے سبب یہ ہم سے مسلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعمالکم اعمالکم، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکام کو مسلط کیا۔ معاف کرنا، طلاق دینے میں ہم نے جو ہے بے راہ روی اختیار کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ 3 طلاق بد و حرام ہے، لیکن تم نے طلاق کے سلسلے میں کوئی طرح کی بات تو نہیں سنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کا ڈنڈا برسایا، قانون بنایا کہ تمہیں جو ہے اب اگر 3 طلاق دی ہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جائے گا۔ جب تم نہیں مانو گے میرے آقا کی بات کو تو ڈنڈے مار کر منوایا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز انشاءاللہ جلد کھڑی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ نماز کا وقت، سورج کی گرمی، کچھ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے جلدی کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ماشاءاللہ پھر بھی مجمع کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔